جی تو ناظرین محترم، اگر وہ مشقیں جو میں نے بتائیں آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ بیٹھ کے یہ مشقیں کر رہے ہیں تو آپ کا منہ شمال کی طرف ہونا چاہیے، آلتی پالتی مار کے بیٹھیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، ہتھیلیاں اوپر ہوں، انگوٹھا اور انگشت شہادت کو یوں ملا لیں، ایسے ہاتھ رکھا کریں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا کریں، اور مشق کے دوران اگر کسی ٹائم بھی یہ محسوس کریں کہ جسم میں دوبارہ سے تناؤ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو پھر سے کوشش کر کے ڈھیلا کر لیا کریں۔ جسم میں ان مشقوں کے دوران تناؤ کا پیدا ہونا یہ ممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ سو کے یہ سب کر رہے ہیں تو پھر آپ کا سر جو ہے وہ شمال کی طرف ہونا چاہیے، بہت آسانی رہے گی۔ سانس لینے کا جو عمل ہے وہ میں پہلے بتا گیا تھا کہ ناف سے سانس کو کھینچیں اور آپ کا سینہ جو ہے وہ سائیڈوں پہ پھیلے، پیٹ آگے پیچھے نہ ہو، یعنی حرکت نہ کرے۔ ناظرین، کوبرا سانپ اکثر نے شاید دیکھا بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار پر، مثلاً کبوتر ہے، چوہا ہے، اس پر اپنی نظریں جما دیتا ہے تو اس کا شکار جو ہے وہ سن ہو کر رہ جاتا ہے، حرکت نہیں کر پاتا، یوں وہ آسانی سے آگے بڑھ کر ان کو شکار کر لیتا ہے۔ کیا یہ اس کی آنکھوں میں طاقت ہے کہ جس سے وہ اپنے شکار کو مفلوج کر لیتا ہے؟ اگر کبھی مشاہدے کا موقع ملے تو دیکھیے گا کہ سانپ اپنی پلکیں بہت دیر بعد جا کے جھپکتا ہے، انسان کی طرح نہیں۔ اس حد تک اس کی آنکھوں کی پاور تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر وہ پختہ فرش پر بھی نظر جما کے سر رکھے تو زمین پھٹ جاتی ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اوپر کوئی سوراخ وغیرہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے ایک دو مشاہدے میری نظر میں بھی آئے۔ اس کے پھن کے اندر جب وہ پھن پھیلا لیتا ہے تو سفید رنگ کا ایک نشان نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سانپ کے سر میں ایک پتھر ہوتا ہے، چپٹا سا، انسانی کسی انگلی کے ناخن کے برابر کا، اس پر لکیریں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس کے سر کے اندر ہے، اور کہتے ہیں یہ ساری طاقت یا پاور اس پتھر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو ناگ منی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جوگیوں کے پاس وہ ہوتی ہے اور وہ اس سے حیرت انگیز کام لیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی سانپ ڈس لے تو اس منی کو رکھتے ہیں تو وہ سارا زہر جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چوس لیتی ہے، یوں انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کو مقناطیسیت کہتے ہیں۔ سانپ کی آنکھوں میں جو طاقت ہوتی ہے اس کو مقناطیسیت کہتے ہیں۔ اس کی بیداری کے لیے بھی کچھ مخصوص
مشقیں ہیں، وہ جو پیچھے آپ کر چکے یا کر رہے ہیں، وہ آپ کے حواس کو اندر سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ مقناطیسیت جو کہلاتی ہے، یہ آپ کو دوسروں کے اندر پاورفل بناتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے اندر یہ مقناطیسیت بیدار ہو جائے تو وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، جہاں بھی چلا جائے، اس حد تک کہ وہ کسی پر نظر جما کے سوچ کے ذریعے بھی اگر کوئی حکم دیتا ہے تو سامنے والا اس پر ضرور عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سفید کاغذ پر اس کے درمیان میں 1 انچ محیط کا سیاہ دائرہ بناتے ہیں، شمال کی طرف اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے برابر، اور پھر اس سیاہ دائرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر پلک جھپکائے۔ آنکھوں میں جلن بھی ہوتی ہے، پانی بھی بہتا ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے آپ کی قوت ارادی کا۔ مسلسل اس کو دیکھتے رہنا ہے، کم از کم 1.5-2 ماہ بعد انسان کی آنکھوں میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس دائرے پر انسان نظر ڈالتا ہے تو وہ دائرہ اس کو بالکل سفید نظر آتا ہے، اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ تب کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی بھی انسان پر اگر نظر جمائے اور سوچ کے ذریعے اس کو کوئی سا بھی حکم دے تو سامنے والا اس پر ضرور عمل کر گزرتا ہے۔ اس کے آگے بھی بہت سے سٹیپ ہیں، مثلا چاند کو دیکھنا اسی طرح پلک جھپکائے بغیر، اور اس سے بڑھ کر اگر کسی کے اندر قوت ارادی اور قوت برداشت ہے تو وہ سورج کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہپنوٹائزم، مسمرزم یا مقناطیسیت، اس سے پھر آگے بھی کچھ لوگ بڑھ جاتے ہیں، ان کے اندر یہ پاور یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ یہ معمولی سی باتیں ہیں، کوئی سا بھی انسان مستقل اور پختہ ارادے کے ساتھ کرے تو یہ سارا ممکن ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تو آپ کو بتایا کہ کیسی مشقیں ہوتی ہیں، اب ذرا آنکھیں کھولنے والی بتا رہا ہوں کہ ابھی بتائی۔ ایک اور بھی ہے، اس میں اگر کوئی بھی فرد 72 گھنٹے تک مسلسل جاگتا رہے تو آنکھوں کے ساتھ، یعنی آنکھوں کو کھلا رکھنے سے اس کے کانوں کی حصے سماعت بہت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سینکڑوں میلوں دور تک کی آوازیں سن سکتا ہے صرف جاگنے سے۔ 72 گھنٹے جاگنے سے غیر مرئی آوازیں یا بہت دور فاصلے کی آوازیں اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنی اس صلاحیت کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس کو کشف سمعی کہتے ہیں۔ شروع میں جو آوازیں اس کو سنائی دیتی ہیں، کوئی لفظ، کوئی فقرہ کس کا نہیں معلوم،
بہت سی آوازیں جیسے ہجوم مجمع بیک وقت بول رہا ہو، پھر یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ کس کو فوکس کرتا ہے۔ کسی ایک آواز پر وہ توجہ کرتا ہے تو وہی آواز واضح اور صاف طور پر اس کو سنائی دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص کہیں بیٹھا بول رہا ہو، سینکڑوں میلوں دور بیٹھا بول رہا ہو، تو انسان اس کی آواز کو فوکس کر کے سن سکتا ہے۔ یہ بات بھی تجربہ شدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو خیال کرتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے اور تیرا وجود ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، لیکن اگر تو غور کرے تو تیرا وجود اس کائنات سے بھی بہت بڑا ہے۔ تیرے اندر ایک جہان اکبر چھپا ہوا ہے۔ تیرا درد اگر تیرے اندر ہے تو اس کی دوا بھی تیرے اندر موجود ہے۔ باقی پھر صحیح۔